پیغام لے کر کے یہاں سے جائیے گا اور کان کھول کر کے اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. آدمی کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے. گویا اس کا اس طرح سے کہنا اپنے آپ کو ان چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو قید کر لینا ہے, بند کر لینا ہے, محصور کر لینا ہے. وہیں پر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے, اہل حدیث کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاروں ائمہ کرام کو بیک وقت مانتا ہے, ان کا ادب و احترام کرتا ہے, ان کی ہر اس بات کو قبول کرتا ہے جو ان کی باتیں کتاب و سنت سے موافقت کھاتی ہے, مطابقت رکھتی ہے. ان باتوں کو لیتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, اور جو باتیں ان ائمہ کرام کی کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے, کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے, انہی ائمہ کرام کے اقوال کے مطابق ان کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کہا تھا ان ائمہ کرام نے؟ اترکوا قولی, کہا کہ ہماری بات کو چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر ہماری باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں تو ہماری باتوں کو دیوار پر دے مارنا, مت عمل کرنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, صحیح حدیث ہی میرے نزدیک میرا مذہب ہے. جب ان ائمہ کرام کے صاف ستھرے اقوال آپ لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں, تو پھر کیوں میرے بھائیوں حق کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حق کے راستے پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اتنا بیزار لگتا ہے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا. آپ کسی کی بات پر عمل کر رہے ہو یا ہم کسی شخصیت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں, ہم آپ کو بلا رہے ہیں کتاب و سنت کی طرف, صحابہ کرام کے منہج کی طرف. یہی تو راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا.